بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 136 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم باب مستدل به علی کراہت تکرار الجماعت فی مسجد پڑھیں گے، یعنی ایک مسجد میں دوبارہ جماعت جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بھی پڑھیں گے، اور ساتھ میں اس باب کا مطلب یہ ہے کہ وہ روایات جن سے مسجد میں دوبارہ جماعت کروانے کے کراہت پر استدلال کیا گیا ہے، تو دوبارہ جماعت کروانا مکروہ ہے ایک مسجد کے اندر۔ یہ جو باب ہے، اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں مسجد میں دوسری بار جماعت کی کراہت کا بیان ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور ساتھ میں اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب مستدل به علی کراہت تکرار الجماعت فی مسجد، اس کے تحت حدیث ہے عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل من نواحی المدینہ یرید الصلاۃ فوجد الناس قد صلوا فمال الى منزله فجمع اهله فصلى بهم، رواه الطبرانی فی الکبیر والاوسط وقال الہیثمی رجالہ ثقات۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اطراف سے تشریف لائے، نماز ادا فرمانا چاہتے تھے، لوگوں کو دیکھا قد صلو، وہ نماز پڑھ چکے ہیں، انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، فصلی بہم، اور ان کو نماز پڑھائی۔ یہ حدیث طبرانی نے اپنی کبیر اور اوسط میں نقل کی ہے، ہیثمی نے کہا اس کے رجال ثقہ ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں باقاعدہ امام اور مؤذن مقرر ہو، اس میں دوبارہ جماعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے ائمہ ثلاثہ اور جمہور کے نزدیک۔ تو جس مسجد میں باقاعدہ امام مقرر ہو اور وہاں اہل محلہ جو ہے نماز جماعت پڑھتے ہوں، تو وہاں پر دوبارہ جماعت نہیں کروائی جا سکتی۔ تو یہ جو باب علامہ نووی نے قائم کیا ہے، یہ جمہور کے مسلک کی دلیل بیان کرنے کے لیے قائم کیا ہے، کیونکہ جمہور کے نزدیک دوبارہ جماعت مکروہ تحریمی ہے، تو اس مسجد میں بھی، اس حدیث میں بھی اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی بلکہ گھر تشریف لے گئے اور گھر میں نماز پڑھی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر دوسری جماعت جائز ہوتی مسجد میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مسجد میں جماعت کروا لیتے۔ لیکن مسجد طریق جو ہوتی ہے، راستے کی مسجد، اس میں جماعت ثانیہ جائز ہے، وہاں کراہت تحریمی نہیں ہے، کیونکہ اس کو کوئی امام اور مؤذن مقرر نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ تکرار جماعت جائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ اور جمہور اس وجہ سے کہا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ محراب سے ذرا ہٹ کر اذان اور اقامت کے بغیر اور نماز کی طرف بلائے بغیر نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن وہ جو ان کا یہ قول ہے وہ حنفیہ کی معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ تو مفتبی قول یہی ہے کہ جس مسجد کے لیے باقاعدہ امام اور مؤذن مقرر ہو، اس مسجد میں دوبارہ جماعت مکروہ تحریمی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی مناسبت سے جو دوسرا باب علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے قائم کیا ہے وہ ہے باب ما جاء فی جواز تکرار الجماعت فی مسجد، ایک مسجد میں دوبارہ جماعت کے جواز کا بیان۔ تو آج کا سبق میں ہم اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے دو روایات ذکر کی ہیں۔ یہ روایات جو ہیں، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور اہل ظواہر کے مسلک کی دلیل ہیں، کیونکہ وہ تکرار جماعت کے قائل ہیں کہ ایک دفعہ اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو دوبارہ مسجد میں جماعت کروائی جا سکتی ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں اس باب کی احادیث سے۔ تو ہم پہلے اس باب کی احادیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے مسلک کا جواب دیا جائے گا، ان احادیث کا جواب پڑھ لیں گے۔ باب ما جاء فی جواز تکرار الجماعت فی مسجد، اس کی حدیث ہے عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يتصدق على
هذا فيصلي معه فقام رجل من القوم فصلى معه رواه احمد وابو داود والترمذي وحسنه والحاکم وقال صحیح على شرط مسلم۔ اس باب کی جو پہلی روایت ہے یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون اس پر صدقہ کرے گا، من یتصدق علی ھذا، اس پر کون صدقہ کرے گا تاکہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے۔ لوگوں میں سے فقام رجل من القوم، لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، فصلی معه، تو اس نے اس کے ساتھ نماز ادا کی۔ یہ حدیث امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کی، اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے اور فرمایا کہ صحیح علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط کے مطابق صحیح حدیث ہے۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء وصلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقام يصلي وحده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يتجر على هذا فيصلي معه، اخرجه الدارقطنی واسناده صحیح۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تھے، وصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما چکے تھے، فقام، وہ کھڑا ہوا، یصلی وحدہ، اکیلے نماز پڑھنے لگا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یتجر علی ھذا، کون اس کے ساتھ تجارت کرتا ہے، نفع کی تجارت کرتا ہے، فیصلی معہ، اس کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرے۔ اخرجہ الدارقطنی، اس کو دارقطنی نے روایت کیا، واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح درجے کی ہے۔ اب ان دو روایات سے استدلال کر کے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کے ساتھ جو ہے نفع کی تجارت کرے گا یا کون اس پر صدقہ کرے گا تاکہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے نماز ادا کی۔ تو ان احادیث سے استدلال کرتے ہوئے امام احمد اور اہل ظواہر کا مسلک یہ ہے کہ تکرار جماعت جو ہے وہ مسجد میں جائز ہے، یعنی ایک مسجد میں دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے۔ تو جمہور کی طرف سے ان احادیث کا جواب، پہلا جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث باب میں فقام رجل سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور وہ جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اس کے ساتھ تو وہ متنفل تھے، جبکہ مسئلہ مبحوث فیہا یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں فرض پڑھ رہے ہوں، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ دوسری جماعت میں دونوں امام اور مقتدی دونوں جو ہیں وہ فرض پڑھنے کے لیے دوسری جماعت کروائیں، جبکہ یہاں مسئلہ اس حدیث میں یہ بیان ہوا کہ وہ شخص آیا اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو وہاں جو یہ اس حدیث میں جو یہ بیان کیا جا رہا ہے، تو وہاں حضرت ابو بکر جو ہے وہ متنفل ہیں، وہ نفل پڑھنے والے ہیں، فرض پڑھنے والے نہیں تھے، جبکہ یہ شخص خود فرض پڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے حضرت ابو بکر جو ہے وہ نفل پڑھنے والے تھے، جبکہ ہماری بحث جو ہے وہ اس مسئلے میں کہ امام اور مقتدی دونوں فرض پڑھ رہے ہوں، تو لہٰذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے ان احادیث کا کہ احادیث باب میں جو واقعہ ہے یہ جزوی واقعہ ہے، ایک جزوی واقعہ ہے، اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں دوبارہ جماعت کروائی گئی ہو۔ تو اگر اس کی اجازت ہوتی یا اجازت دے دی جائے تو اس سے جماعت کی اہمیت، جماعت کی ضرورت اور مطلوبہ حکمت اور وقار ختم ہو جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں تکرار جماعت کی بات کی جاتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جس مسجد میں حضرت انس نے دوبارہ جماعت کروائی ہو وہ راستے کی مسجد ہو، اور اس کی تائید بھی ہوتی ہے بعض روایات سے۔ ابو یعلا وغیرہ میں یہ تصریح ہے کہ مسجد بنو ثعلبہ تھی، اور مسجد بنو ثعلبہ جو ہے وہ اس نام سے مدینہ منورہ میں کوئی اور مسجد نہیں تھی بنو ثعلبہ کے نام سے، تو جو ہے وہ انہوں نے وہ راستے کی مسجد میں نماز پڑھی تھی، تو راستے کی مسجد میں جماعت ثانیہ جو ہے وہ
جائز ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بابو مستدل بھی علی کراہت تکرار الجماعت فی مسجد کی ایک حدیث اور بابو ما جاء فی جواز تکرار الجماعت فی مسجد کی 2 احادیث کا ترجمہ، تشریح اور مسئلے کی تفصیل پڑھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلی حدیث جو ہے وہ جمہور کے مسلک کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندر دوبارہ جماعت مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں امام اور مؤذن محلے کی مسجد میں امام اور مؤذن مقرر ہوتا، جب ایک دفعہ جماعت ہو گئی تو دوبارہ جماعت نہیں کروا سکتے، اور جس مسجد میں امام اور مؤذن مقرر نہ ہو مسجد طریق، اس میں جماعت ثانیہ جائز ہے، جبکہ امام احمد اور اہل ظواہر جن کے مسلک کے دلائل جو ہے وہ دوسرے باب میں باب ما جاء فی جواز تکرار الجماع فی مسجد کی 2 احادیث میں مذکور ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دوبارہ جماعت کروائی جا سکتی ہے، تو ان کو ان احادیث کا جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت ابوبکر جو کھڑے ہوئے ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تو وہ متنفل تھے، اور وہ جو شخص تھا وہ فرض پڑھنے والا تھا، جبکہ ہماری بات یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں فرض پڑھنے والے ہیں، اور ویسے بھی یہ کوئی ایک جزوی واقعہ ہے، اس سے استدلال کر کے مسلک اپنا لینا کہ دوسری جماعت جائز ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ حدیث میں موجود فقام رجل سے کون مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، دوسری جماعت کون سی مسجد میں مکروہ تحریمی ہے، اس کا جواب بھی آپ کمنٹ باکس میں دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔